بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرہ اودیا۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ بعمل عالم بھی تھے اور زاہد متقی بھی۔ سنتے نبی پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ خدا و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا لیتی۔ ایک مرتبہ بچپن میں آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب رسول کریم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا، اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت ہی ہو ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ کا یکتا روزگار بزرگوں میں سے ہوئے۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے آپ روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بالغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، حسن کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ روئی ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلح افواج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء، میر منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دی۔ پھر ہرو برو کنیزیں، زر و جواہرات کے تھال سر پر اٹھائے ہوئے آئیں، اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر واپس چلی گئی۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس آ گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر بیٹا یہاں پر دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے، اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں، اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً موت روک دیتے۔ پھر علماء اور مشائخ آ کر کہتے ہیں، اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے۔ پھر حسین و جمیل کنیزیں آ کر کہتی ہیں، اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء تباہ کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس آ جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھا لی کہ زندگی بھر کبھی ہنسوں گا نہیں، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوش و نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمتاً بوضو رہے اور اپنے ہمعصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے، اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔
اسی لیے ہم سب کے سردار۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ واز کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو آپ واز نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ کے واز میں تو بڑے بڑے عالم حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے کی وجہ سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گری کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا، کیا آپ اپنے واز میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں۔ جب آپ سے دین کی احساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی احساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے؟ اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیقین اور شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء اکرام کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اپنا علاج نہ کر لے۔